پاکستان کے عوام اس وقت سازشی سیاست کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. پاکستان کے عوام اس وقت گالم گلوچ کی سیاست کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. پاکستان کے عوام اس وقت قیدی نمبر 804 کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس وقت 70% عوام کی سپورٹ ہے. یہ 70% پاکستان وہ قیدی 804 کے اشارے پہ اٹھتا ہے. اس نے اشارہ کیا کہ سڑکوں پہ آ جاؤ تو بنگلہ دیش کو بھول جاؤ گے. عمران خان جو خیبر پختونخوا میں جو چیز جس آگ کو جلانے کی کوشش کر رہا ہے یا اس کو بھڑکا رہا ہے، وہ ضرور بیج بوئے جا رہے ہیں کہ ایک آپشن ان لوگوں کے پاس رہے کہ کل جو ہے کے پی میں جا کے خدا نخواستہ یہ علیحدگی کی تحریک نہ چلائیں. یہ ٹویٹ کسی ایسے شخص نے کیا ہے جو اس ملک میں امن نہیں چاہتا، جو اس ملک میں تباہی چاہتا ہے، جو اس ملک میں بربادی چاہتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی ججز کی تعداد ہم نے بڑھا دی ہے. یہ اگر آپ نے کرنا تھا اس میں آپ پورے ہاؤس کو اعتماد میں لیتے. نیت چونکہ ٹھیک نہیں ہے. انٹینشنز آر میلیفائڈی، دے آر ناٹ نوبل. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے اور ابھی تو ساری باتیں ہو رہی تھی کہ ریزولوشن آنی ہے، کوئی آئینی ترمیم آنی ہے، اور ججز کے حوالے سے، چیف جسٹس کے حوالے سے، ججز کی تعداد کے حوالے سے، ان کی عمر کے حوالے سے. اور آج سپریم کورٹ نے پری ایمپٹ کر دیا ساری چیزوں کو. سپریم کورٹ نے پری ایمپٹ کر دیا اور سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے اوپر جو آخر ایک فیصلہ دیا ہے، اس سے لگتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر دوڑیں لگ گئی. لیکن میری خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہے اور وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ جناب اناف از اناف، جو آپ نے کہا ہے وہ سراخوں پہ. لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے اور یہ بڑی کنفیوژن ہو گئی ہے. اب دو قسم کے سوالات ہیں. کیا یہ آئینی ترمیم ہو جائے گی جو حکومت اور اس کے اتحادی چاہ رہے ہیں، اور کیا مخصوص نشستیں اس سے پہلے آ جائیں گی جو سپریم کورٹ کی خواہش ہے، خاص طور پہ جسٹس منصور علی شاہ کی خواہش ہے. اس کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے پاس دو تو بڑے سینئر لوگ ہیں اور ایک ہماری سینئر کالیگ ہیں. جناب سہیل ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جنگ و جیو کے روئے رواں ہیں. میرے ساتھ عمران شفقت ہیں، ہمارے دوست ہیں، کلیگ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. اور انیکا نثار ہیں، اینکر بھی ہیں، اپنا شو بھی کرتی ہیں ایئر وائی پہ اور اسلام آباد کے اندر ہیں. تو وڑائی صاحب آپ سب سے سینئر ہیں ہمارے میں سے، تجربے میں کم از کم. آپ سے شروع ہوتے ہیں کہ یہ آج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں جو ہوا ایک دم سے؟ دیکھیں، جب سے یہ نیا سیٹ اپ بنا ہے مقتدرہ کا، حکومت کا، جہاں ان میں طاقت تو نظر آتی ہے، انیشیٹو نظر نہیں آتا. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے سپریم کورٹ ہو، وہ انیشیٹو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. تو یہ کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کی اور جو بھی مقتدرہ کے فیصلہ ساز ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ظاہر ہے سپریم کورٹ کے پاس اخلاقی قوت ہوتی ہے، قوت نافذہ نہیں ہوتی، امپلیمنٹیشن پاور نہیں ہوتی. مورل اتھارٹی ہے، مورل اتھارٹی ہے اور اخلاقی برتری بھی حاصل ہے، آئینی انہیں تحفظ بھی حاصل ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے یہ موجودہ سیٹ اپ آیا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ الیکشن کے بارے میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، وہ نہیں مانا گیا پہلی سپریم کورٹ نے، جسٹس عطا بندیال صاحب نے. اور یہ جو فیصلہ تھا مخصوص نشستوں کا، اس کا بھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ مانا جائے گا، نتائج جو بھی ہوں گے. اور لیکن دوسرا، شاید اگر حکومت کی طرف سے سوچا جائے تو وہ شاید یہ انتظار کر رہے تھے کہ انہوں نے جو ترمیم لانی ہے یا جس طرح وہ چیزوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے رہے تھے کہ ججز کا اتنے دنوں کے بعد بھی کیا وہی رائے ہے یا اس رائے میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا کوئی نرمی آئی ہے. تو انہیں شاید اس کے بعد وہ اپنی ترمیم کو اور اس کو حتمی شکل دیں. یہ کیا بات ہے سہیل صاحب کہ جب بھی کوئی امریکہ کا دورہ کر کے آتا ہے ایک دم سے ہنگامی قسم کا، اس کے بعد اس کے خیالات میں سختی آ جاتی ہے؟ اس میں کوئی سائنس ہے کیا؟ ہمیں لگ رہا ہے نہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں جتنے بھی ہم لوگ اوورسیز جاتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارا سب سے زیادہ ملاقاتیں وہاں اوورسیز پاکستانیوں سے ہوتی ہیں. اور اوورسیز پاکستانیوں کی سوچ اس وقت بہت پرو پی ٹی آئی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی گورنمنٹ ہے. چاہے وہ اس کی وجوہات جو بھی ہیں، چاہے انہیں حالات کا پتہ نہیں ہے یا چاہے تو ان کا تجزیہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن صورتحال یہی ہے کہ وہ بڑے ایموشنل ہیں،
وہ بڑے تو جو بھی جاتا ہے ہم نے دیکھا کہ جو ججز بھی گئے ان کے جو میزبان تھے وہ بھی ایسے ہی لگتا تھا کہ پرو پی ٹی آئی ہیں. تو اس سے ظاہر ہے انفلوئنس بندہ اسٹرینگتھ فیل کرتا ہے کہ میرے جو نظریات ہیں ان کو تو بڑی پاپولیرٹی ہے. لیکن پرابلم یہ آ گیا کہ پہلے ہم یہ سنتے تھے کہ جو جج ہوتے تھے وہ اخبار نہیں پڑھتے تھے, اخبار نہیں پڑھتے تھے, اور جو اگر انہوں نے فیصلے کیے منتخب نمائندوں کے خلاف, جمہوریت کے خلاف, آئین کے خلاف, تو وہ فیصلے دباؤ اور خوف کے تحت اور مفاد کے تحت کیے. یہ 3 فیکٹر نظر آتے تھے کہ یا وہ خوف زدہ ہیں یا دباؤ میں ہیں یا ان کا کوئی مفاد ہے. لیکن اب ایک نئی چیز بھی شامل ہوئی ہے جس کی وجہ سے ججز جو ہیں وہ بے خوف ہو گئے ہیں, اور وہ ہے شہرت. بعض اوقات آپ کو جو پاپولیرٹی ہے وہ بھی بے خوف کر دیتی ہے, گلے بھی تو پڑ جاتی ہے نا, گلے بھی پڑ جاتی ہے. لیکن بندیال صاحب کے پڑھی ہے نا, ثاقب نثار صاحب کے پڑھی ہے نا, افتخار چودھری کے پڑھی ہے نا, ایسی بات تو نہیں ہے. درست ہے. اس لیے ججز کو نہ خوف, نہ اناد, نہ شہرت, ان سے بالا تر ہو کے فیصلے کرنے چاہیے. عمران شفقت آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ مجھے بتائیں کہ کیا حکومت اپنی ترمیم لے آئے گی, آئینی ترمیم لے آئے گی, کامیاب ہو جائے گی؟ جو بظاہر لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نمبرز بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نمبرز پورے ہیں. ارادے, اصل چیز ہے کہ ارادہ کیا ہے. ارادہ کچھ کر جانے کا ہے, جس طرح سہیل برائی صاحب نے کہا کہ انیشیٹو دوسری طرف ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, تو یہ شاید اس طرف بھی تھوڑا سا کوئی ذرا جوش, کوئی ہوش, کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا. تو چارہ میرا خیال ہے کہ جو گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ کو آپ کو تھوڑے سے ذرا وسیع پیمانے پہ دیکھنا پڑے گا. گورنمنٹ بھی صرف گورنمنٹ وہ والی نہیں جو ہمیں نظر آتی ہے. کچھ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ جس کو ہم ڈیپ گورنمنٹ ترجمانی کرتے ہیں, انویزیبل گورنمنٹ کی. نہیں, میں ذرا کھل کے بات کر لیتا ہوں. میں اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ جتنی آپ کے وی لاگز میں آج کل پنڈی کے متعلق خبریں ہوتی ہیں پچھلے 1 سال سے, ہم ساروں کی ملا کے نہیں ہوتی. اچھا چلیں, یہ پہلے ہم نے کمپلیمنٹ ہے, ان سے مار بھی بڑی کھائی ہے نا, کون سے شکایت بھی بڑی ہے کہ سانو بھی تو دس دیا کرو یار. اچھا نہیں, تو میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں, میں ذرا تھوڑی سی کھل کے بات کر لیتا ہوں کہ جب کافی سارے لوگ ہیں وہ ذرا گھما کے بات کر رہے ہوتے ہیں, بایا پٹنڈا کر رہے ہوتے ہیں, تو میں تھوڑی سی لبرٹی لیتا ہوں کہ جب وہ پارلیمنٹ میں لوگ جب مطلب کون گھسا تھا, تو وہ جب ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں تو پھر جن کے خلاف آپ تقریر کر رہے تھے وہی گھسے تھے. تو میں ذرا تھوڑی سی ذرا مارجن یہ لے جاتا ہوں کہ تھوڑا سا حوصلہ کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, پہلے بھی تو ہو چکا ہے. تو پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مفادات ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں میری دانست میں. سہیل صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ذرا اس طرح کے دعوے کرنے تھوڑے سے مایوب بھی لگتے ہیں اور بچگانہ بات بھی لگتی ہے. تو جو گورنمنٹ ہے یا جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سیم پیج پہ بعض اوقات ہوتی تھیں چیزیں اور طرح کی, اس دفعہ کوئی شاید مجبوری ہے, تو وہ مجبوری جو ہے وہ وہی آگے لے کے چیزوں کو چل رہی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کے بغیر شاید ان کو لگتا ہے کہ چارہ نہیں ہے, یہ کام ان کو کرنے پڑیں گے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پروجیکٹ عمران خان کے لیے جو کچھ کیا تھا پاکستان کے ساتھ, اب اس کو انڈو کرنے کا مطالبہ جو ہے وہ ایک طرف سے نہیں ہے, 2 طرف سے, بلکہ جتنی بھی پولیٹیکل فورسز آپ کی ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ, آلموسٹ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جی کہ یہ تحفہ آپ کا لایا ہوا تھا, اس کو آپ ہی سمیٹ سکتے ہیں. یہ تو بڑے میاں صاحب کی گفتگو بڑی کھل کے بات تھی, اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ذرا نپے تلے انداز میں وہ اسی طرح ہی بات کر لیتی ہے. تو جب تک مطلب یہ کہہ لیں کہ یہ پروجیکٹ جب تک سمیٹا نہیں جائے گا, تو اگر اس کو سمیٹنے کے لیے میں چونکہ نیشنل میڈیا پہ ہوں تو میں تھوڑی سی احتیاط سے کام لے رہا ہوں. بڑی مہربانی, ہمارے پاس بھی ڈالا آ جائے گا ورنہ نہیں, میں ڈالے گی نہیں, میں دوسری بات کر رہا ہوں. دوسری بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کا آئین کہتا ہے نا کہ آپ کو 2 اداروں کا تھوڑا سا احترام کرنا پڑے گا. ایک تو خیر ادارہ نہیں ہے, لیکن پاکستان کی فوج اور جوڈیشری, تو احتراماً ہی یہ بات کی جا سکتی ہے کہ وہاں پر انڈکشنز تو ہوئی تھیں, اور ہم نے 6 نمبر سے بھی, 7ویں نمبر سے بھی, 5ویں نمبر سے بھی لوگ وہاں پہ جاتے دیکھے. اب وہ شہرت والا معاملہ ہو یا پھر مائنڈ سیٹ کا معاملہ ہو کہ جو آپ کو تھوڑا سا بیلنس نہیں رہنے دے رہا, یہ جانتے ہوئے کہ یہ ملک جو ہے یہ اس کی حیت کس طرح کی ہے, اس کی یہاں کی اس کی ہسٹری کس طرح کی ہے کہ اس ملک میں 4 دفعہ مارشل لا لگ چکے ہیں, اور ہم نے
انہی ججوں کو لائن میں لگ کے میں چونکہ کورٹ رپورٹر ہوں بیسیکلی تو پی سی او کے تحت حلف اٹھاتے بھی دیکھا. بہت کم ہے ہمارے آپ کے پاس. چیف جسٹس نے 2 باری بھی اٹھایا تھا جی افتخار چودھری جی صاحب. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو بیلنس جو ہے نا وہ اگر نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے اگر یہ کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. انیکا ویلکم ٹو دا شو. اور مجھے یہ بتائیے گا کیونکہ آپ اسلام آباد میں ہیں تو آبویسلی آپ اس وقت پلس پہ آپ کا ہاتھ ہے. میری ابھی بات ہوئی ہے ایک ایسے شخص ہے جو جناب پریزیڈنٹ آصف زرداری کے رائٹ ہینڈ سمجھا جاتے ہیں اور ایک ایسے صاحب سے کہ جو میاں شہباز شریف صاحب کے رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے ہیں اور دونوں نے مجھے یہ کہا کہ ابھی تک نمبرز پورے نہیں ہوئے. تو کیا ہو رہا ہے؟ عمر صاحب آج انتظار کیا جا رہا تھا کہ جو عدالت والا معاملہ ہے اس کو بھانپ لیا گیا تھا. ادروائز کل رات تک پی ایم ایل این کے بہت سارے سینئر رہنما یہ کہہ رہے تھے کہ نمبر گیم پوری ہو چکی ہے, کل ترمیم آ جائے گی. لیکن ترمیم کی بجائے ہم لوگوں نے آج تقاریر زیادہ دیکھی. ہم نے تقاریر دیکھی پی ٹی آئی کی طرف سے, ہم نے تقاریر دیکھی گورنمنٹ سائڈ سے. اس کے پیچھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ محرکات یہ تھے کہ اندازہ ہو چکا تھا کہ عدالت کی طرف سے فیصلہ آنے والا ہے اور جو مخصوص نشستیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف یا اس ٹائم پر جو سنی اتحاد کونسل کی زیر سایہ زیر جو پرچم ہے وہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو اس طرف بھیج دیا جائے گا. سو یہ اس وجہ سے رک گئے کیونکہ اس ٹائم پر سب سے زیادہ امپورٹنٹ میٹنگز وہ تھیں جو کل رات کو چل رہی تھیں اسلام آباد میں, چاہے وہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف تھی, کچھ فون کالز ہو رہے تھے, کچھ رابطے ہو رہے تھے. کل کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ, کل ایون پارلیمنٹ لاجز میں اچھی خاصی ایکٹیویٹی ہمیں دکھائی دے رہی تھی. اینڈ کچھ جگہ پر میرا جانا ہوا اور وہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ رات گئے تک یعنی رات کو 12-1 بجے تک کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ کسی طریقے سے نمبر گیم پورے کر لیے جائیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پی ایم ایل این کے رہنما یہ بتاتے رہے کہ نمبرز ہمارے پورے ہو چکے ہیں, کل آئینی ترمیم کے اندر ہم لوگ ووٹنگ پوری کریں گے. میری اطلاع یہ ہے کہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے. جہاں تک میری اطلاع یہ ہے کہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے ہیں. ایکسٹراپولیشن اس کی ذرا نکالیں نمبر صاحب. اوکے میں آپ کو ریزن بتا دوں تحریک انصاف کے وہ لوگ کہ 6 ایم این ایس تو ایسے ہیں پی ایم ایل این کے جو ملک سے باہر ہیں اور ان کی اوپر یہ سوچا جا رہا ہے کہ آج رات کو یا کل دوپہر تک وہ پاکستان پہنچیں گے. ایون حمزہ شہباز از ناٹ ان پاکستان, تو ان کا بھی ویٹ ہو رہا ہے. اور دوسرا جو ہے مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ابھی بھی بیچ میں چل رہے ہیں, نہ رائٹ پہ گئے ہیں نہ لیفٹ پہ گئے ہیں. مبشر صاحب اس کو ذرا تھوڑا سا ایکسٹراپولیٹ کریں. دیکھیے آج جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد وہ ان اراکین کو استعمال کم از کم نہیں کر سکتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے. ہو سکتا ہے کل تک یہ تھاٹ ہو کہ ان اراکین کو استعمال کرتے ہوئے آئینی ترمیم لے کر آئی جائے گی. ہو سکتا ہے ویسے تو پی ایم ایل این کے بہت سارے ممبران, جس طرح نے کہا 6 ممبران ابھی باہر ہیں, مولانا صاحب کے بھی حالات ابھی ایگزیکٹلی کلیئر نہیں ہے. لیکن میرے اپنے شو میں مولانا صاحب کے جماعت کے حافظ عبداللہ صاحب نے بڑے کلیئرلی کہا تھا کہ ہم مسودہ دیکھیں گے اور مسودہ دیکھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو نہ ہاں تھا نہ تھا, پل صراط کی سی صورتحال تھی, عالم برزخ تھا. عالم برزخ کے اندر مولانا کا تو ٹھیک ہے, ان کو تو کوئی شاہی مسجد بھی دے رہا ہوگا نا تو وہ اس کا بھی کہیں گے پہلے ہمیں فرد چیک کراؤ, اس کی ہم نے فرد دیکھنی ہے پھر آگے دیکھیں گے ہمیں چاہیے کہ نہیں. بٹ ایک میں آتا ہوں اس پہ, یہاں پہ وڈائی صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات کیا نیکا نے کہ فلور کراسنگ نہیں ہو سکتی. دیکھیں جو بھی ہمارے فیصلہ ساز ہیں یا حکومت والے ہیں انہوں نے ساری آپشنز پہ غور کیا ہوگا, اور اس دفعہ بڑی ایک حیران کن بات مبشر صاحب یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, میں 1985 سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوں بڑے غور سے, اور کہ اتنی سیکریسی ہے کہ ابھی تک ایگزیکٹلی یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ آئینی پیکج ہے کیا کتنی نمبر گیم ہے, کیا ہے, کون کون مانا ہے, کون کون نہیں مانا, کیا کوئی پی ٹی آئی کا بندہ ان کا ساتھ دے گا, کہاں سے, کیوں یہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں, یا صرف یہ بلف گیم کر رہے ہیں. تو دوسری طرف یہ ہے کہ یہ بھی بڑی حیران کن ہے کہ بڑا سکون ہے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ. عمران صاحب آپ کی گھڑی میں ٹائم کیا ہوا ہے؟ جی 8:18 8:18 تو میں آپ کو نیوز دے رہا ہوں سر
کہ 9 بجے پی ٹی آئی کا وقت مولانا فضل الرحمان کے پاس جا رہا ہے اور وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں. ان دسو نہیں دیکھیں مولانا جو ہے جو بھی کہیں ظاہر ہے مولانا بڑے سیاست کے شہنشاہ ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کی تو اصل سیاست میں لڑائی تو عمران خان سے ہے. میں یہی کے پی کے اندر دیکھو، کے پی کے اندر ہی دونوں پارٹیاں موجود ہیں، اور فرض کریں عمران خان کے ساتھ ان کی صلح ہوتی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان کی سیٹ مولانا کو دے دے گی؟ کیا وہ جو سیٹیں انہوں نے مولانا کی جیتی ہیں وہ دے دیں گی؟ جب وہ یہ نہ نہیں بھی ہو تو کیا مولانا جو ہیں ایک صوبے میں حکومت کا حصہ ہیں اور وفاق میں اپوزیشن کا؟ یہ قصہ ہے. کیا ہو رہا ہے عمران صاحب؟ سر میرا تو یہ خیال ہے کہ ایک نا الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی تھی پچھلے دنوں، وہ نافذ العمل ہے، قانون بن چکا ہوا ہے، صدر صاحب اس کے اوپر دستخط کر چکے ہوئے ہیں. لیکن ہم تھوڑا سا حیران ہوتے تھے کہ نہ الیکشن کمیشن کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے کہ اس قانون کے اوپر عمل کرنا ہے، نہ گورنمنٹ کو یا اسپیکر کو کوئی احساس تھا یا کوئی جلدی تھی کہ پارلیمنٹ کو جو کمپلیٹ کرنا ہے. وہ جو آئینی ترمیم میں کہہ رہا ہوں، یہ جو الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی تھی جو 2017 سے اپلیکیبل ہوگی، اس ترمیم کے بعد یہ جو فیصلہ ہے یہ بے اثر ہو چکا ہوا. تو اس کو اوائڈ کرنا ہے، اس فیصلے کو، یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہوگا. ہاں شور پڑ سکتا ہے، پارلیمنٹ میں لوگ کھڑے ہو کے وزیر قانون صاحب کہہ سکتے ہیں، الیکشن کمیشن کی طرف سے جواب جا سکتا ہے کہ جی کہ یہ نیا قانون آ چکا ہے، اس قانون کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، یہ جو آپ کا فیصلہ ہے یہ غیر مؤثر ہو چکا ہے، یہ جواب آ سکتا ہے. یعنی لیکن اگر آپ کا 2/3 میجورٹی نہیں ہے تو آپ کیسے آئینی ترمیم کر سکتے ہیں؟ نہیں اس کے لیے تو آئینی ترمیم کی اب جو آپ کریں گے وہ تو آئینی ترمیم کریں گے نا، اس کے لیے تو 2/3 ہی چاہیے. وہ فیصلہ تو غیر مؤثر ہو گیا نا، جس میں 41 کا فیصلہ ہونا تھا کہ جو پینڈنگ پڑے ہوئے تھے. سپریم کورٹ کا جو 8 رکنی ججمنٹ تھی اس میں یہی تھا کہ جو 41 ہیں ان کو ٹائم دے 15 دن کا، 3 دن کی بجائے، اور وہ پھر جس طرف جانا چاہیں اس طرف فیصلہ کر لیں. وہ ابھی تک آزاد حیثیت ہے ان کی، اور الیکشن کمیشن نے یہی کچھ پوچھنے کے لیے ان سے جو درخواست دی تھی سپریم کورٹ کو. اور وہ جو آج ہمیں پتہ نہیں، ایک تو ٹائمنگ بڑی دلچسپ ہے. لیکن ایک بات مجھے بتائیں بڑائی صاحب، سپریم کورٹ نے بغیر الیکشن کمیشن کو سنے فیصلہ دے دیا، یہ اس کے اوپر بھی تمہاری کورٹ ہی کی، ایپیکس کورٹ ہی کی ججمنٹ ہے نا، کیسے نہیں ہو سکتا؟ نہیں وہ دیکھیں نا، جو اس وقت سیاسی محاذر آئی ہے، اگر امریکہ کی مثال بھی سامنے رکھیں تو ایک واضح تقسیم تو ہے سپریم کورٹ کے اندر. اور کوئی یہ جج کہے کہ میں سیاسی طور پر سیاست سے مبرہ ہوں تو اس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان فیصلوں کے اثرات فیصلوں کے اثرات سیاسی ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ جو بعض ججز ہیں وہ دوسرا رخ لے رہے ہیں، دوسرے ججز جو ہیں وہ ان کے اگینسٹ رخ لے رہے ہیں، اور پھر جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا ایک سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچتا ہے، جب دوسرا جو ججز کا گروپ ہے وہ فیصلہ کرتا ہے تو صاف پتہ چلتا ہے. تو تقسیم بھی ہے، سپریم کورٹ کے ججز سیاسی طور پر گروپ بندی کا شکار بھی ہیں. اور لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک ایشو ہے کہ یہ آج کا یہ جو ریویو شدہ فیصلہ ہے، اس سے یہ مجھے لگتا ہے کہ اب جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں بھی حکومت جو پہلے شاید یہ اس پہ تذبذب میں تھی کہ کیا ایکسٹینشن قاضی صاحب کو دیں یا نہ دیں، اور اس کے کیا اثرات پڑیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ کی میجارٹی تو منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ہے. تو دوسری طرف وہ یہ بھی سوچ رہے تھے اور اس پہ بات کام ہو رہا تھا کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان سے بات چیت کی جائے اور ان کے ساتھ کوئی راستہ ہموار ہو اور وہ بھی کچھ نرمی کریں اور کچھ ہم نرمی کریں. مجھے لگتا ہے وہ راستہ تو آج بند ہو گیا، اور اس کا مطلب ہے کہ ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس میں قاضی عیسیٰ صاحب کے بارے میں کوئی نئی جو ہے قانون یا آئین کے اندر ترمیم آ سکتی ہے، اور منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں جو پہلے یہ تھا کہ ان کی اب باری ہے اور اسے کوئی نہیں روک سکتا. آج حکومت اور مقتدرہ میرا خیال ہے اس کے بارے میں نظر ثانی پر مجبور ہوں گے. کیوں انیکا؟ واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟
میرے خیال میں I would definitely agree with سہیل وڑائچ صاحب. ایک واقعی میں نئی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے. اس سے پہلے یہ سچویشن نہیں گورنمنٹ بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہی تھی, کیونکہ دیکھیے 2 مہینے کی جو چھٹی ہوئی اس کے اندر الیکشن کمیشن پاکستان نے سپریم کورٹ کے اندر جا کر گائیڈنس مانگی تھی, جس کو آج یہ بولا گیا کہ یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹک تھا. تو جو 2 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے سپریم کورٹ کے اندر, یا مہینے کی جو چھٹی ہوتی ہے, وہ اس کا قصور ECP کا تو یقیناً نہیں ہوگا. تو ڈیلیئنگ ٹیکٹک کہا بھی جا سکتا ہے, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کو سانو مرندہ شوق بھی تھی, وہ والی سچویشن ہے. لیکن سہیل وڑائچ صاحب نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے. وہ کہی ہے کہ مولانا صاحب کا اصل جو ٹاکرا ہے وہ تو KPK کے اندر PTI کے ساتھ ہے. تو آپ نے جو خبر دی ہے ذرا اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھ لیں کہ PTI آج 9 بجے ملنے جا رہی ہے. اس سے پہلے تک تو یہ امپریشن دیا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور مولانا صاحب کے اندر معاملات سارے طے ہیں. There is absolutely no way کہ مولانا صاحب کسی بھی طریقے سے گورنمنٹ کے ساتھ جائیں گے. لیکن یہ ملاقاتیں رات گئے این اس ٹائم پر, جس ٹائم پر جسے نیکسٹ ڈے یہ ترمیم آنے کے قوی امکانات موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب نے ابھی تک اپنے پتے نہ حکومت کو دکھائے ہیں اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف دکھائے. اور جب پتے نہیں دکھائے جاتے تو دیر از اے فلوئڈٹی ٹو دا سچویشن, اور یہ فلوئڈٹی کا استعمال کرتے ہوئے اگر مولانا صاحب کو کہیں اپنی جماعت کے پنجے ایک بار پھر گاڑنے میں چانس ملے گا تو وہ اس موقع کو کسی بھی طریقے سے جانے نہیں دیں گے. ایز آئی آلریڈی سیڈ, میں نے کچھ اشاروں کے نایوں میں عرض کیا تھا کہ ضروری تو نہیں ہے کہ جو PMLN کے ممبران باہر ہیں ان کی طرف تکیہ کیا جا رہا ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب کی طرف بھی تکیہ کیا گیا ہو سکتا ہے PTI کے جو ممبران تھے آج کی اس ڈیسیجن سے پہلے ان کی طرف بھی تھوڑا بات چیت ہو گئی ہو, کچھ چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی ہوں, کچھ 6-7 ممبرز ایسے ہوں جو کہ وعدے کر چکے ہوں کہ ہم آپ کی طرف ہوں گے. لیکن آج کا یہ فیصلہ اس نے پورا کا پورا پاسا پلٹ دی ہے. واقعی میں اب ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے. اب عدلیہ کے اندر زیادہ ججز کرنا یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مدت ملازمت کے اندر توسیع کرنا, ان دونوں کے علاوہ اگر حکومت نے آگے چلنا ہے تو پھر اور سپریم کورٹ کے معاملات چلتے رہیں گے. اب صرف پارلیمانی معاملات اور لیگل معاملات نہیں رہ گئے, اب پارلیمنٹری لیگل معاملات یا لیگو پارلیمنٹری معاملات ہو چکے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر کوئی چیز آتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی سپریم کورٹ کے اندر لے کر جائی جاتی ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے ہوتے ہیں, اس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر بارہا تنقید ہو رہی ہوتی ہے. تو اب کی سچویشن ذرا ڈفرنٹ ہو چکی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کو مینج کیے بغیر حکومت کے لیے آگے چلنا آسان ہوگا, اور اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جائے گا. آج رات کو بھی آپ اسی طرح کی ایکٹیویٹی دیکھیں گے جس طریقے سے کل تھی, شاید اس سے بھی زیادہ. اور کل کی صورتحال, کل اکارڈنگ ٹو مائی سورسز ترمیم آنی ہے اور ترمیم کے اندر میجورٹی بھی مل جائے گی. انیکا نثار, عمران شفقت اور سہیل وڑائچ میرے ساتھ ہی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں یہاں پہ, بریک کے بعد آتے ہیں کارا ساج کے ساتھ دوبارہ. ٹیک اے بریک. جی ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک سے پہلے آپ انیکا نثار کی گفتگو سن رہے تھے. سہیل وڑائچ اور عمران شفقت میرے ساتھ ہی موجود ہیں. عمران شفقت صاحب, ویری کوئکلی, اگر مولانا سے معاملات طے پا جاتے ہیں تو کیا پھر گورنر راج کی بھی بازگشت ہے کہ نہیں ہے؟ سننے میں تو آ رہی ہیں باتیں سر, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ گورنر راج لگانے کا فائدہ کیا ہوگا. 3 مہینے سے زیادہ تو یہ چیز چل نہیں سکتی. فی الحال سبق سکھانا ہوگا نا. سبق ویسے بھی سکھائے جاتے ہیں, سبق سکھانا کون سا کوئی بڑا مسئلہ. تو بہرحال ایک یہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پورا جس کو کہتے ہیں ٹکر پوری دے رہی ہے. اگر آپ نے ٹویٹ پڑھا ہو جو بانی ہیں عمران خان صاحب ان کا, اور پھر ان کو انڈورس اس طرح انہوں نے کر کے کیا علی گنڈا پور کو, اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ جہاں پر تھے وہ اعزاز سعید صاحب نے تو بریک کر دی نا کہ وہ کہاں پہ تھے, کمپلیکس کوثار کمپلیکس. تو خواجہ آصف صاحب نے بھی پھر اس کو انہی کو کوٹ کیا تھا. تو چیزیں جو ہیں وہ بہرحال مشکل تو ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن گورنر راج والی بات مجھے تھوڑی سی ہضم نہیں ہو رہی. فائدہ اس طرح سے مجھے نہیں لگتا. کیوں جی؟ نہیں دیکھیں, خیبر پختونخوا میں تو کوئی ایسا ان کو پرابلم نہیں ہے, ان کو سوٹ ہی کرتی ہے PTI کی گورنمنٹ. اور جہاں تک گنڈا پور صاحب ہیں وہ بھی جذباتی, اپنی پولیس کو استعمال کر رہے ہیں, وہ طالبان سے معاہدے کر رہے ہیں, افغانستان ٹرپس لگانے کی بات ہو رہی ہے.
نہیں وہ بڑک زیادہ ہے، عمل کم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھو اس وقت یہ کرک شرک ان کے اپنے علاقے ہیں نا یار. نہیں لیکن ان سے کون سا ڈیرہ اسماعیل خان تو ان سے قابو نہیں ہوا. اگر اتنے ہی وہ ان کا ہاں اتنے ہوں تو وہ اپنے علاقے میں تو قبض کر لیں. وہاں سب سے زیادہ لا اینڈ آرڈر خراب ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں. پرابلم یہ ہے کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے. دل میں تحریک انصاف کو بھی پتہ ہے کہ طالبان کے آگے بڑھنے کا اور ان کے مزید اثر و رسوخ کا مطلب ہے پی ٹی آئی کا خاتمہ. یہ ان کو سب کو دل سے علم ہے اور اعتراف اس کا کریں نہ کریں، لیکن اس خوف سے صلح کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو ان کی جو اثر و رسوخ ہے بجائے اس کے کہ اس کو روکیں، اس کی بجائے ان سے صلح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ رک جائے. لیکن کبھی اس طرح بھی ہوا ہے کہ جس کو پتہ ہو کہ میں چھا سکتا ہوں وہ پھر صلح سے رکتا تو نہیں ہے نا. تو اس لیے میرا تو خیال ہے لڑائی ہی بالآخر کرنی پڑے گی. اور یہ بھی خیبر پختونخوا کی جتنی پی ٹی آئی لیڈرشپ ہے ان کو سب کو یہ احساس ہے کہ اگر طالبان آ گئے یا یہ لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہوا تو سب سے زیادہ نقصان پی ٹی آئی کو پہنچے گا. اب اسی لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہم طالبان کے سامنے کھڑے نہ ہوں. یہ ایک سافٹ موقف خان صاحب بھی اور یہ بھی دینا چاہتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی جو ان کی مذاکرات ہیں اور جو ایک نرم راستہ ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی طالبان کے خلاف کھڑا نہیں ہونا چاہتے کیونکہ ان کی لائف کو بھی تھریٹ ہے، ان کی پارٹی کو بھی تھریٹ ہے، اور نظریاتی طور پر بھی ظاہر ہے وہ تو افیکٹ ہی ہے. تو یہ اصل ایشو خیبر پختونخوا یہ ہے، اور مقتدر رہا اور حکومت بھی یہ افورڈ نہیں کرتی کہ پی ٹی آئی بھی جا کے طالبان کے ساتھ کھڑی ہو جائے، مولانا فضل الرحمان بھی جا کے وہاں کھڑے ہو جائیں، اور وہاں پہ صرف مقتدرہ اور نون جس کی کوئی وجود نہیں یا پیپلز پارٹی جس کا بہت ہی کم وجود ہے تو وہ مقابلہ کریں. تو اس لیے انہیں ضرورت ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت برقرار رکھی جائے. پرابلم یہ ہے انیکا کہ مولانا فضل الرحمان کو سب کچھ پتہ ہے، اور اگر ان کو میاں نواز شریف کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر غصہ ہے الیکشنز کی وجہ سے، اور جس کا برملا اظہار بھی کر چکے ہیں اپنے غصے کا، تو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف تو 14 سال سے ان کے اوپر ہزار سرائی کر رہی ہے، باقاعدہ تبرہ کر رہی ہے، اور عجیب الفاظ بھی ان کے لیے استعمال کرتی رہی ہے. تو اور پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ عمران خان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے یو ٹرن لینا. تو کیا مولانا فضل الرحمان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ اگر ادھر اتحاد کرتے ہیں تو ان کی شاید بات مانی جائے، اور ادھر اتحاد کرتے ہیں تو وہ مصلحت کا شکار ہو جائیں اس وقت آگے جا کے؟ عمر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یو ٹرن عمران خان تو کہتے رہے نا کہ میں لیتا ہوں، لیکن باقی ساری جماعتیں بھی یو ٹرن لیتی ہیں. اس میں جو ابھی اتحادی بیٹھے ہوئے ہیں کیا پیٹ چاک کر کے سڑکوں پہ گھسیٹنے کی باتیں وہ نہیں کرتے؟ کیا دوسری طرف مودی کا یار کے نعرے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے لیے نہیں لگاتی تھی؟ سو اس طرح کی نعرے بازی میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک زیرک سیاستدان ہے، ایک ایسے سیاستدان ہے جو سیاسی بیانات کو اور پریکٹیکلی جو جماعت کر رہی ہوتی ہے اس کے اندر فرق جان سکتے ہیں. اسی لیے انہوں نے گنڈا پور صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بارے میں، وہ افغانستان والی سٹیٹمنٹ کے بارے میں بھی یہ بولا کہ سیاسی بیان ہے، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. سو یہ وڈ انڈرسٹینڈ کہ وہ ساری باتیں جو تھیں وہ اس لیے تھیں بیکاز وہ سیاسی بیان تھا. ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ان کی اس ٹائم پر شدید ضرورت ہے، اور اگر وہ اس طرف جائیں گے تو ان کی عزت پروبیبلی زیادہ ہوگی، لیکن اگر وہ حکومت کی طرف آئیں گے تو ان کی جماعت کو پارلیمان کے اندر فائدہ زیادہ ہوگا. سو اٹس اے ٹف ڈیسیژن فار ہم رائٹ ناؤ. And as far as مولانا صاحب is concerned, مولانا صاحب بڑا ناپ تول کر دیکھیں گے کہ لانگ ٹرم میں ان کے لیے کیا چیز بہتر ہوگی. اب دونوں سائڈ پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ دونوں سائڈ پہ لانگ ٹرم کچھ کھونے کو بھی ہے اور کچھ پانے کو بھی ہے. سو اٹ آل ڈیپینڈز آن مولانا صاحب. اس وقت بہت ساری چیزوں کا انحصار انہی کے اوپر ہے. لیکن آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ ہو جائے گا یہ. I'm sorry, I couldn't hear you. آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ترمیم ہو جائے گی. آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ وزیر اعظم نے خود سارے ممبران کو کل پریزنٹ رہنے کے لیے تلقین کر دی ہے. انہوں نے باقاعدہ طور پر کہہ دیا کہ کل سب نے موجود ہونا ہے پارلیمان کے اندر. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ کچھ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 63A کے اندر ترمیم کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی اب، کیونکہ آرٹیکل 63 ہی وہ بند ہے
جو اس ٹائم پر باندھا ہوا ہے کہ کوئی فلور کراسنگ نہ کرے، اسپیشلی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، جس کے بعد ان 22 ممبران کو پی ٹی آئی نے سائڈ پہ کر دیا تھا، نکال دیا تھا. سو اس ٹائم پر تو یہ خبریں بھی آ رہی ہیں اسلام آباد شہر اخبار کے اندر، یہ خبریں بھی گرم ہیں کہ آرٹیکل 63A کو بھی حکومت نشانہ بنانے کو تیار ہے. انیکا میرے ساتھ ہی رہی گا، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہیں آپ کے پاس. ٹیک اے بریک. جی ویلکم بیک فرام دا بریک. وڈائچ صاحب جلدی جلدی بتائیں اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو انیکا نے اور کنفیوز کر دیا ہے. وہ کہتی ہے کہ 62 اور 63 پہ بھی ضرب لگ سکتی ہے. نہیں دیکھیں 62 63 تو بڑے عرصے سے جنرل ضیاء الحق نے جب سے اس کے اندر امینڈمنٹس کی ہیں تو یہ تو سیاست کے خلاف اور جمہوریت کے خلاف استعمال ہوتی ہے. آپ کے سارے دوستوں نے اس کا ساتھ دیا ہے، چاہے جس نے بھی ساتھ ان دیا کا خیال تھا کہ ان کا دشمن کے اوپر پڑ رہی ہے. نہیں، لیکن سوال تو یہ ہے کہ اصول ہوتے ہیں، چاہے کوئی دوست ہو چاہے کوئی دشمن ہو. صحیح، وہ غلط ہے. لیکن کیا اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر فلور کراسنگ پرابلم نہیں ہوگا نا؟ نہیں دیکھیں، نہیں اس میں بھی فلور کراسنگ کی تو کوئی نہ کوئی تو طریقہ رکھنا پڑے گا نا، کہ حکومت کو بھی تو پرابلم ہوتے ہیں نا. تو آپ نے کچھ اخلاقی کچھ قانونی پابندیاں تو رکھنی ہیں، لیکن جو باقی چیزیں تھیں کہ جناب کہیں گے ربیع الاول کے مہینے میں آپ کر سکتے ہیں فلور کراس، آگے پیچھے نہیں کر سکتے. اور اسی طرح یہ جو نیب ہے اس نے بڑا نقصان کیا، اور پھر ججز کے یہ جو منمانے فیصلے ہیں کہ آئین سے ہٹ کے اپنی کبھی نظریہ ضرورت بنا لیتے ہیں، کبھی جو ہے آرٹیکل 184(3) پہ پرائم منسٹر کو فارغ کر دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ میمو گیٹ لے آتے ہیں. تو یہ سارا جو ہے بنیادی طور پر تو اگر دیکھا جائے تو ڈیسٹیبلائزیشن میں جہاں مقتدرہ شامل رہی ہے، عدلیہ بھی کوئی پیچھے نہیں رہی، اور ان دونوں کا برابر کا کردار ہے. جی عمران صاحب یہ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. بنیادی طور پر عدلیہ میں سمجھتا ہوں کہ تراش خراش جو ہے وہ تو کرنی پڑے گی نا. ایک ویسے بھی ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی. ایک اسٹیبلشمنٹ بہت بڑا پاور ہاؤس تھا پاکستان کا، اور جو اس کے مقابلے میں کھڑا ہے، نہیں ہے، پہلے تو ملے ہوئے تھے نا، پہلے تو ملے ہوئے تھے، مقتدرہ اور عدلیہ ایک تھے پہلے. اب وہ اب آمنے سامنے آ گئے، اب آمنے سامنے ہیں اور باتیں بھی نہیں مانی جاتی، ٹینشن بھی، ورنہ تو بڑے مسئلے حل ہو جاتے نا اگر تھوڑا سا پرانا دور ہوتا تو ثاقب نثار صاحب کا دور ہوتا تو جو مقتدرہ چاہ رہی تھی وہ عدلیہ ڈیلیور کر رہی تھی. وہ بڑی اچھی بات ہے. وہ جو میثاق جمہوریت میں طے ہوا تھا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی، اگر اس طرف معاملہ جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے خیر ہی برآمد ہوگی. ادروائز تو اگر شخصیات کو سامنے رکھ کے کہ یہ چلا جائے گا وہ آ جائے گا. سہیل وڈائچ صاحب ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے کل بھی ایک ایگزامپل دی تھی یہاں پہ احسن بون صاحب کو اور ساروں کو جتنے میرے دوست تھے، کہ یو کے میں ہنگامے ہوتے ہیں، پرائم منسٹر آتا ہے اور اس نے کہا کہ I have instructed the courts to work round the clock and give exemplary punishments to the culprits and to the guilty. کسی کورٹ نے یہ نہیں کہا ہماری ڈومین میں کیا کر رہے ہو، تم کون ہوتے ہو ہمیں یہ کہنے والے کہ ہم دن اور رات ہر وقت کام کریں، چھٹیاں ختم کریں اپنی تمہارے لیے. جی ہم نے تو ویکیشن پہ جانا تھا. تو کاپی تو آپ ان کی پارلیمنٹ کرتے ہیں اور ان کی جمہوریت کرتے ہیں، تو یہاں ان چیزوں پہ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے لا اینڈ آرڈر، میرا خیال ہے انہوں نے بڑی اچھی ایگزامپل سیٹ کی ہے. انہوں نے تو یہ بھی کیا ہے کہ جس بندے نے صرف ری ٹویٹ کیا ہے اس کو بھی 6 مہینے کی سزا دی ہے، اور پہلی دفعہ ایک کم عمر کو، جہاں پہ وہاں سزا نہیں دی جاتی برٹن میں، اس کو بھی سزا، ہاں جوینائل کو بھی انہوں نے سزا دے دی ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر اس کی جسٹیفیکیشن پیش کی جائے تو پاکستان کے جو بیسک مسائل ہیں نا ابھی تو وہ نہیں طے ہوئے. پہلے یہ طے نہیں ہوا کہ کیا اس ملک میں اقتدار کس کے پاس ہونا ہے، یہ تو پہلا مسئلہ ہے. پہلے تو یہ طے ہونا چاہیے کہ بھئی کیا واقعی ہی ایک سویلین پرائم منسٹر جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہے، یا ان اداروں کا بھی کچھ شیئر ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ ہے کہ عدلیہ کا ایگزیکٹلی رول ہے کیا وہ آئین کو انٹرپریٹنگ صرف کر سکتے ہیں یا نیا آئین بھی لکھ سکتے ہیں؟ جب جنرل جہانگیر کرامت نے پیشکش کی تھی ایک مل جل کر کرنے کی، تو میاں صاحب کو کتنا پرابلم ہو گیا تھا. نہیں، وہ سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ مسئلہ کانسٹیٹیوشن آف 1973 میں حل کر دیا، اور اینی بڈی ہو انٹرفیئرز انٹو دی ڈومین آف پالیٹکس
comes under Article 6. Exactly. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کو کیا کسی نے مانا ہے؟ نہیں. سر بات یہ ہے کہ ہم پہیہ ایجاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دنیا پہیہ ایجاد کر چکی ہے، اسی ایجاد کے اوپر پرابلم ایک اور ہے. میں عمران شفقت صاحب آپ کا، سہیل بڑائی چاپکانی کا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ٹوڈے. میں ایک بات آپ کو کہوں کہ ساری ڈیبیٹس الگ ہیں. میں آج جمخانہ کلب گیا تو وہاں پہ کچھ ساتھی جو تھے وہ بات کر رہے تھے، اور ان کو میں ایک بات سمجھا رہا تھا کہ whether you like it or you don't like it، پارلیمان جو ہے وہ پالاتاک ہے، اور جو پارلیمنٹ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ اور سب کا مدر شپ ہے بیسیکلی. سو اگر پارلیمنٹ جو ہے کوئی آئینی ترمیم کرتی ہے یا آئین میں تبدیلی کرتی ہے اور جائز طریقے سے کرتی ہے، اور وہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹ کو اگر نگیٹ نہیں کرتا، تو آپ اس پہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے مزید کنفیوژن مت پیدا کریں. سوچنے کی بات ہے. کل کا دن